بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی۔ ہمارے پرائم منسٹر مختلف وقتوں پہ کہتے رہے کہ دنیا کو اسلام فوبیا سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اسلام فوبیا نہ صرف ایک نفرت کا نام ہے بلکہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کہیں کسی قانون کی وائلیشن کرے تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے۔ اسی قانون کی وائلیشن اگر کوئی سفید فام آدمی کر لے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سوچ میں کوئی خرابی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں استعمال ہوتی رہی، اور یہ جان بوجھ کے بہت زیادہ اس طرح کا کام کیا گیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارے یعنی مسلمان بہن بھائی، ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے کسی کی جرت نہیں کہ وہ ہمارے نبی کی بے توقیری کر سکے، ان کے اوپر کوئی توہین آمیز کلمہ کو بات کر سکے، لیکن ان سب چیزوں کو آپ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہینڈل کرنا ہے۔ یہاں پہ اس کے واقعات ہوتے رہے یورپ میں بھی۔ مثلا فرانس میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک ٹیچر نے کلاس میں ایسی باتیں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ جو مسلمان بچے تھے انہوں نے اپنے والدین کو بتایا، اور ایک چیچن مسلمان نے، چیچنیا کے مسلمان نے اس ٹیچر کو سر بادار پکڑ کے اس کا سر جسم سے سر اس کا قلم کر دیا۔ یہ چیز جو تھی وہ وہاں پہ کافی اس کے اوپر شور مچا اور بڑا واویلا ہوا۔ اسی طرح اس سے پہلے فرانس میں ہی ایک اخبار نے یہ کام کیا تھا، اور وہاں پہ اخبار کے دفتر میں گھس کے تو پھر بعض نوجوانوں نے وہ تمام عملے کو قتل کر دیا۔ اب ایک طرف تو یہ چیز وائلنس کی طرف جاتی ہے جب آپ دوسروں کے جذبات ان کا خیال نہیں رکھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قطعاً ہمیں دہشت گردی کی طرف یا ہمیں ٹیررزم کی طرف یا اس تشدد کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے نبی کی حرمت کے لیے دوسرے کو قائل کرنا چاہیے کہ آپ بھی یہ خواص، یہ بھی سنت نبی ہے، اس کو اپنائیں، آپ کی زندگیاں بھی سنور جائیں گی۔ لیکن ان لوگوں کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ہمارے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ یہ جو قومیں ہیں مغربی اقوام، ان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اظہار آزادی رائے کا مطلب انہوں نے اپنی کمفرٹ، اپنے ہی جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق ایک بنا لیا، اور آزادی اظہار رائے کے چکر میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آزادی، یہ اظہار رائے ہے جب آپ کسی کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں؟ عام حالات میں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی، کوئی شخص بیٹھا ہو تو آپ اس کو عام حالات میں کوئی عام سی بات بھی ایسی نہ کریں جس سے اس کی کمزوری ظاہر ہو یا جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹے، دل آزاری ہو۔ لیکن یہاں تو قصہ بہت آگے ہے۔ ہم مسلمان تو اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں اپنے نبی کی حرمت پہ۔ ہمیں تو ہمارے قرآن کریم میں تعلیم یہی ہے کہ ہمارے نبی کی حرمت جو ہے، ہمارا نبی، اس کی شان ہمیں اپنی آل اولاد اور اپنی ذات سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ لہذا مسلمان اس کے معاملے میں بڑے ایموشنل ہیں۔ اب آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسٹر ولادیمیر پوٹن جو رشیا کے صدر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے ان کو کہ آزادی اظہار رائے آپ مانگتے ہیں، بالکل ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس میں انہوں نے مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اس کو اظہار آزادی رائے کہیں گے، جبکہ آپ ایک مسلمان کے جذبات کو اس بری طرح مجروح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کم از کم آزادی اظہار رائے نہیں مانتا۔ میں ان کے اس خیال کو بڑا سراہتا ہوں۔ انہوں نے انتہائی مناسب اور انسانیت پہ مبنی بات کی۔ مذہبی رواداری انتہائی اہم ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی اور کے مذہب کو بھی برا بھلا کہوں اور اس کے جذبات کی بلا وجہ اس کے جذبات کو مجروح کروں، لیکن یہ چیز باقیوں کے لیے بھی لازم ہے
کہ وہ ہمارے دین کو بھی سمجھیں، ہمارے جذبات کو سمجھیں اور ایسی بات نہ کریں۔ مجھے توقع ہے کہ پیوٹن کے اس عمل کے بعد، اس بات کے بعد مغربی دنیا میں بھی سوچ پیدا ہوگی۔ وہ انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی آزادی اظہار رائے کا ڈرامہ رچا کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے رہیں، لیکن آج جب ان کو پیوٹن کے منہ سے یہ باتیں سننے کو ملی ہوں گی تو لازماً ان کے بھی اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ یہ جو کچھ ہم کرتے کراتے رہے ہیں یہ انتہائی گھٹیا حرکت تھی۔ میری توقع ہے کہ رب العالمین نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، اس پہ ہمیں اس کا تحفظ کرنے کی قوت دے، سمجھ دے، ہمت دے، بلکہ حقیقتاً ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی ہمیں اور ہماری اولاد کو پوری طرح توفیق، ہمت اور استعداد دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔